ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان و زمین نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس فتح کا پس منظر اور سبب کیا تھا اور نتائج کیا ہوئے، اس کا خلاصہ سنتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین، شریف، محترم، قابل فخر اور عزت و کرامت کے ہر لقب کا اہل جانتے تھے، ایک دم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو گئے۔ انہیں دین اسلام کے پیغام پر عمل پیرا ہونے میں اپنی سرداریاں کھو جانے کا ڈر ہوا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اگر آج ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہہ دیں تو صدیاں گزرنے کے بعد بھی قیامت تک لوگ ہمیں صحابی رسول کہیں گے اور رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر پکاریں گے۔ بہرحال جن کے نصیب میں ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور وہ حضرات جنہوں نے آپ کے آواز پر لبیک کہا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، ان سب نے مخالفت کرنے والوں کے ہاتھوں طرح طرح کی اذیتیں اٹھائیں، طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی، ان پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کا حکم فرمایا۔ مسلمان مدینہ منورہ میں آزادی کے ساتھ اپنے رب کریم کی عبادت کریں، لیکن افسوس کہ کفار مکہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی تکلیفیں دینے کے در پہ رہے۔ انہی کارستانیوں کے سبب غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور کئی سرایا کا وقوع ہوا۔ وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا 6واں سال آ گیا۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے بے قرار تھے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے پھر جفاکاری سے کام لیا اور پرامن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ بالآخر مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ ظاہری طور پر اس معاہدے کی اکثر شرطیں مسلمانوں کے حق میں بہت سخت تھیں، لیکن اللہ کریم کے کاموں میں حکمت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے بھیجے ہوئے حکیم کائنات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب شرطیں منظور فرما لی۔ ان شرائط میں ایک یہ بھی تھا کہ فریقین 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاہدے میں ایک یہ بات بھی طے پائی کہ عرب کے دیگر قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں باہمی امداد کا معاہدہ کر لیں۔ عرب کے 2 قبیلے خزاعہ اور بنو بکر آپس میں دشمن تھے اور ان میں بہت عرصے سے لڑائیاں جاری تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا دوست بن گیا اور بنو بکر نامی قبیلے نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب چونکہ صلح کے معاہدے کی وجہ سے کفار مکہ کو مسلمانوں سے جنگ کا کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمان وعدے کے پکے ہیں، مسلمان اپنی بات کے سچے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے یہ موقع دیکھ کر انہوں نے بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفاسہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کفار قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر اچانک حملہ کر دیا، اور یہ حملہ کرنا واضح طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، جس میں بنو خزاعہ کو بہت جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کی خبر جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لیں۔ نمبر 1، خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا، یعنی ان کے قتل کا بدلہ دیں۔ نمبر 2، بنو نفاسہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ نمبر 3، اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قرطہ بن عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے، یعنی حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹنے والی شرط منظور ہے۔ چنانچہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ شریف پہنچ کر
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رحمت بھرا فرمان جاری کیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ مقدسہ کو بتوں سے پاک فرما کر کعبہ شریف کے اندر نفل ادا فرمائے اور باہر تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کفار قریش سے فرمایا، کیا تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ کفار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے، اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کریم بھائی اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، یعنی آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر یہ اعلان سن کر کفار جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور روایت میں آتا ہے کہ فتح مکہ والے دن تقریباً 2000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھی فتح مکہ کہ جو کہ بغیر جند و جدل کے یہ مکہ مکرمہ دوبارہ مسلمانوں کا مسکن بنا۔